اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص دنیا کے فوری فائدے چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم چھوڑ رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہتا ہے اور اس کے لیے ویسی ہی کوششیں کرتا ہے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جاتی ہے۔ اے نبی جی، جہاں تک دنیا میں آپ کے رب کی عطا کا تعلق ہے، ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی بربادی کا یوں فلسفہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو غیر دلیل کہ اس کو ہلاک نہیں کرتے۔ ابتداً اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے پورا بندوبست کرتے ہیں۔ مثلاً اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے ہیں، پھر ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرماتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اللہ رب العزت ایسے اسباب واضح کر دیتے ہیں کہ جن اسباب پر چل کر یا جن اسباب کو اختیار کر کے وہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ یہ سارے اسباب اگر کوئی آدمی پا لے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے، پھر اللہ کا عذاب پکا ہو کر رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے نہیں۔ چنانچہ اسی فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے ذکر فرمایا کہ دیکھو، نوح علیہ السلام کے بعد جتنی بھی قومیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں ہلاک کیا کہ ابتدائی طور پر ہی انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ نے ہلاکت میں ڈال دیا، ایسے نہیں، بلکہ انہوں نے ابتداءً اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد ان کی ہدایت کا پورا بندوبست کیا۔ جب وہ نہیں مانے اور اپنی سوچ پر، اپنے عمل پر جمے رہے، اڑے رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاکت سے دوچار کیا۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ ضابطہ بیان کر رہے ہیں آج کی اس آیت میں، فرمایا کہ جو آدمی جلد بازی کرتا ہے، جلدی چاہتا ہے، تو عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اور میں اس کو یہیں جلدی دے دیتے ہیں، جو چاہتا ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ، پھر ہمیشہ اس کے لیے جہنم ٹھکانہ رہتا ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا، یصلاھا مذموما مدحورا، ایسے انداز میں داخل ہوگا کہ وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر ہر چیز کو جلدی طلب کرتا ہے اور کہتے ہیں میرے سارے مطالبات جلدی پورے ہو جائیں اور میری ساری خواہشیں جلدی پوری ہو جائیں، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات جلد بازی میں وہ غلط چیز اللہ سے مانگ بیٹھتا ہے اور غلط چیز کا انتخاب کر بیٹھتا ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور وہ پھر اللہ رب العزت کے سامنے اس انداز میں حاضر ہوتا ہے کہ وہ مجرم بن چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر فرمایا کہ پھر وہ جلدی جب ساری چیزیں مطالبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دے دیتے، اس میں یہ نہیں پھر وہ دیکھتا کہ یہ میرے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے، بس وہ عمل کر گزرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیتے۔ اور جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے پوری کوششیں کرتا ہے ایمان کی حالت میں، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوششوں کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ پوری کوششیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنا عمل کرتا ہے ایسا کہ اس کے اندر 3 شرائط پائی جائیں، 3 شرائط، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی کوششیں کر رہا ہے جو مکمل ہے۔ کون سی 3 شرطیں؟ فرمایا ایک تو نیت صحیح ہو، نیت یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہوں، کیونکہ سارا کا سارا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔
نیت اگر ہے تو سب کچھ ہے، اور نیت اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا ایک تو یہ ہے کہ نیت صحیح ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اعمال صالحہ ہو۔ اعمال صالحہ ہو یعنی اپنی من چاہی کی زندگی نہ ہو، بلکہ اللہ کے احکامات کی پرواہ کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے اپنی پوری کوششیں صرف کر دے۔ اور تیسری شرط یہ کہ اتباع سنت ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے۔ یہ تین شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر فرمایا کہ یہ اس کی کوشش اچھی کوشش سمجھی جائے گی، اور ان کوششوں پر اللہ تبارک و تعالی قدردانی کا فیصلہ فرماتے۔ اور قدردانی کیا ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی امن چین سکون اس کے لیے مقدر فرما دیتے ہیں، اور وہ اپنے عمل پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کا دوبارہ کرنا، اور ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی دوبارہ اس عمل کی یا دوسرے عمل کی توفیق کا مل جانا، یہ پچھلے عمل کی قبولیت پر دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے قدردانی فرما دی۔ ہمارے مولا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی، پہلی نماز قبول ہو گئی۔ یہ دلیل ہے، اگلی نماز کے لیے آ جانا یہ دلیل ہے کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی، اس لیے کہ وہ قبول ہوئی تو اللہ نے قدردانی کی اور اگلے عمل کی توفیق دے دی، اگلی نماز کی توفیق دے دی۔ اگر وہ قبول نہ ہوئی ہوتی تو پھر سمجھ لو کہ اگلی نماز کے لیے وہ نہ آتا۔ تو یہ ہے اللہ کی قدردانی۔ اور میں جب بھی دنیا کے اندر، جہاں بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا جتنی بھی ہیں، جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انداز میں اس پر اپنی عطائیں کرتے ہیں اور ان پر اپنی نوازشات کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور فرمایا کہ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی، دنیا کے اندر کسی کے اوپر بھی اللہ کی عطا بد نہیں ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ بس اس عطا کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس عطا کا نتیجہ اگر اللہ کی فرما برداری ہے تو کامیابی ہے، اور اگر اس عطا کا نتیجہ اللہ کی نافرمانی ہے تو فرمایا کہ پھر سمجھ لو کہ وہ عطا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے ہے جیسا کہ چوہے کو پکڑنے کے لیے کڑکی لگائی جاتی ہے۔ دیکھو نا، دنیا داروں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ ان کو اور فراوانی کے ساتھ دنیا دیتے ہیں۔ ان کا مال بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہماری بڑی قبولیت ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ ان کو پکڑنے کے لیے پنجرا لگایا گیا ہے، ان کو پکڑنے کے لیے پنجرا لگایا گیا ہے۔ جب انسان کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تب اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اللہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہ پکڑ سخت تب ہوتی ہے جب فرمایا کہ انسان کو ڈھیل ملتی ہے۔ اللہ ہر روز آواز لگاتے کہ آ پیچھے مڑ آ، توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ قائم ہے، کھلا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ پھر حالات بھی ایسے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کر دیتے ہیں کہ شاید وہ رجوع کر لے۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو پھر فرمایا کہ اللہ کی پکڑ پکی ہے۔ تو اللہ کی قدردانی بھی ہے اعمال کے اعتبار سے کہ اللہ ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق دے دیتا ہے، یا ایک عمل کو بار بار دہرانے کی توفیق دے دیتا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی قدردانی ہے۔ اور اللہ بار بار مسجد میں بلا رہے تو اللہ کی قدردانی ہے، اللہ بار بار نمازیں پڑھوا رہے اللہ کی قدردانی ہے، اللہ بار بار سخاوت کروا رہے تو یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ اور اسی طرح بے شمار ہر عمل کے بارے میں یہی قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ اور فرمایا ان اللہ کی ناقدری، ان اللہ کی نعمتوں کی جو شخص ناقدری کرتا ہے تو اللہ کا عذاب اس پر متوجہ ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے عمل کو مضبوط کرے، اور مضبوط کرنے کے لیے بھی یہی تین شرطیں ہیں: ایک اخلاص ہو، ایک نیت کی تصحیح ہو، اور تیسرا اتباع سنت ہو۔ فرمایا یہ تین عمل جب انسان کر لیتا ہے، تین شرطوں کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے قدردانی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی قدردانی کیا ہے؟ بڑے عجیب نرالے فیصلے ہیں۔ اللہ کی قدردانی نسلوں تک چلتی ہے کہ ایک انسان کی نیکی اس کی ساری نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس کے اثرات بہت دور تک اور بہت دیر تک رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے جس میں یہ تینوں شرائط پائی جائے: اخلاص ہو، تصحیح نیت ہو، اور اتباع سنت ہو، کیونکہ انہی تین شرطوں کے مطابق عمل کا وزن ہے۔
اگر یہ تینوں شرطیں نہیں ہیں تو پھر عمل بیکار ہے، اس کا وزن ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تین صفات والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دے۔